وبه نستعين أما بعد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حدیث و فقہ میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی بینائی جاتی رہی، آنکھ میں کوئی بیماری پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں بینائی جاتی رہی۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے اور جا کر افسوس کا اظہار کیا ہوگا کہ آپ کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر انہوں نے ان لوگوں کو عجیب جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بینائی حضور کی حیات طیبہ میں چلی گئی تھی اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے جواب دیا کہ مجھے آنکھوں کی بینائی واپس آنے کی خواہش صرف اس لیے تھی تاکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب مجھے دنیا کی دیکھنے کے لیے بینائی کے واپس آنے کی کوئی خواہش نہیں، بلکہ اگر مجھے اس سے بینائی کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہر نوع کی اسی بینائی بھی عطا فرما دے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھ گئے تو کسی اور چیز کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، بلکہ یہ فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اسی حال میں رہوں، اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں کسی شخص کی سب سے محبوب چیز یعنی آنکھیں لے لیتا ہوں جو اس کو بڑی محبوب ہوتی ہے اور وہ پھر اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے عوض جنت کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس لیے ان صحابی نے یہ فرمایا کہ یہ وعدہ تو میں نے حضور سے سنا ہوا ہے، لہذا اگر میں صبر کر لوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کی گارنٹی ہے۔ باقی دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش تھی، وہ اب ہو نہیں سکتا، لہذا اب مجھے اس بینائی کے نہ آنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن چونکہ یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے حقیقت ہے لہٰذا کافروں کو دے رکھی ہے، جتنا چاہو لے جاؤ، مال تمہارا، دولت تمہاری، ملک تمہارا، اقتدار تمہارا، اور اپنے محبوب بندوں کے لیے آخرت میں نعمتیں رکھی ہے۔ وہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں تو دھوکے کا سامان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے اور یہ کہہ دیا کہ جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لو، لیکن خدا کے لیے اس دنیا سے دل مت لگاؤ، خدا کے لیے اس کی حقیقت پہچانو۔ اس دنیا کو منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ بنایا ہے اور اس کی راحت حقیقی راحت نہیں اور دنیا کی تکلیف حقیقی تکلیف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بالا خانے پر تشریف فرما تھے اور اس وقت ازواج مطہرات کی طرف سے بعض ایسی باتیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے حضور نے مناسب سمجھا کہ کچھ دن کنارہ کش رہ کر گزار لوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لائے، آپ سے اجازت طلب کی، اندر گئے، جا کر دیکھا ایک کمرہ ہے جو بالکل خالی ہے اور کمرے میں سوائے چند کھالوں کے کچھ نظر نہیں آیا، اور حضور ایک کھجور کی چٹائی پر تشریف فرما تھے اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس منظر کو دیکھتا رہا، یہ دونوں جہاں کے سردار ہے اور کس طرح سادگی کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر اس طرح لیٹے ہوئے ہیں کہ اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم اثر پر نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف قیصر و کسریٰ جو دنیا کی سوپ پر طاقتیں ہیں، ان کے عالیشان محلات ہیں، ان کے حشم و خدام ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ میں نے اپنا یہ خیال آپ سے ذکر کر دیا، یا رسول اللہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے
یہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی قسم کا ساز و سامان عطا فرما دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساز و سامان کو دین اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او فی ھذا انت یا ابن خطاب تلک قوم عجلت لهم طیباتہم فی الحیات الدنیا۔ اے خطاب کے بیٹے، کیا ابھی تک تم اس سوچ میں مبتلا ہو کہ ان کو دنیا زیادہ حاصل ہوئی اور میرے پاس اتنی دنیا نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اندر جلدی دے دی ہے، آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عیش و عشرت، راحت و آرام دنیا کے اندر دے دیا ہے، لیکن ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر سجا کر رکھا ہے اور وہاں کی نعمتیں حقیقی نعمتیں ہیں۔ لہذا ہم اس دنیا کی تکلیف اور راحت کو کیا دیکھیں، اس کی طرف کیا التفات کریں؟ یہ دنیا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ در حقیقت قرآن کریم ہی کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یعنی یہ کافر لوگ جو دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں، ان کو دنیا کے اندر بظاہر ترقی نصیب ہو رہی ہے اور وہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، ساری دنیا ان پر رشک کرتی ہے، تو تم ان کی شان و شوکت، ان کا مال و دولت ہرگز دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ یہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ تھوڑا سا مزہ ہے جس کو دنیا میں چکھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ لہذا کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی شان و شوکت، یہ سب چیزیں چند روزہ ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں معلوم کہ کس آدمی کو کس دن تک اور کس وقت تک میسر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دنیا کی جو حقیقت حال تھی وہ اللہ جل شانہ نے ان حضرات صحابہ کرام پر منکشف فرما دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا جو کچھ ہے یہ پردہ ہے، اس کی راحت، اس کا آرام، اس کی دولت، اس کا مال، اس کی شان و شوکت، یہ سب پردہ ہے جو نگاہوں پر پڑا ہوا ہے۔ اصل چیز تو اس کے پیچھے ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لہٰذا جب دنیا کی حقیقت منکشف ہو گئی تو اب دنیا کی تکلیف بھی کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی، دنیا کی راحت کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر آنکھ جا رہی ہے تو جائے، اس آنکھ کا ایک ہی فائدہ تھا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کے ذریعے ہوتی تھی۔ جب وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو وہ ہماری بلا سے یہ آنکھ رہے یا نہ رہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ فرمایا تم اس دنیا میں کتنا ہی عمل کر لو لیکن تم صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر بلکہ آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت ان پر منکشف فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی دنیا کی حقیقت منکشف فرما دے۔ سارے فسادات کی جڑ دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ آج تم دنیا کے اندر جتنے فسادات دیکھ رہے ہو، جیسے بدعنوانی، رشوت ہے، کرپشن ہے، ناانصافی ہے، حق تلفی ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ لوگ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک ذہنوں میں اگر کوئی تصور و خیال آتا ہے تو وہ دنیا ہی کا تصور اور دنیا کا خیال آتا ہے۔ اسی دنیا کی ادھیڑ پن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیال بھول کر بھی مشکل سے آتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی دنیا کی حقیقت کو منکشف فرما دے اور اس دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے۔ اللہ تعالی دنیا دے اور خوب دے لیکن دنیا کی محبت سے بچائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے سر کے پاس بیٹھتے تھے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ مختصر سی دعا ہے، ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے۔ اس دعا کے معنی یہ ہے کہ میں عظمت والے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ 7 مرتبہ حضور یہ دعا مانگتے تھے۔ اگر اس مریض کی موت کا وقت ہی مقدر کے مطابق نہ آ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے ضرور شفا فرما دیتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ صراحت آئی ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا یہ علاج ہے۔ اگر موت مقدر ہے تو موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، لیکن اگر زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ عیادت مریض کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ عیادت مریض کے فضائل کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یعنی اس سے ملنے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب تک وہ اس مریض کی عیادت میں لگا رہتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 40 عمل ایسے ہیں ان میں سے جس پر انسان پابندی سے عمل کر لے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ان 40 میں سے ایک عمل عیادت مریض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر انسان کسی بیمار کی عیادت کرے تو یہ بھی جنت کے اعمال میں سے ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض اوقات عیادت کرنے والے مریض کے لیے ایک مستقل مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثلاً ایسا مرض ہے کہ اس میں مریض کو تنہائی اور یکسوئی چاہیے تاکہ مریض کو آرام ملے، لیکن ملنے والوں کا تانا بندھا ہوا ہے، اس مریض کو ان سے فرصت نہیں، اب وہ کس وقت دوا کھائے، کس وقت آرام کرے، لہذا اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ عیادت کا عمل اس وقت پورا ہو جاتا ہے جب آپ اس کے تیمار داروں سے مل کر اس کی خیریت اور صحت دریافت کر لیں اور اس کے لیے دعائیں کریں، بس آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اس بیمار سے ملنا ضروری نہیں، عیادت کے وقت اس بات کا خیال رکھیں۔ جب بھی آپ بیمار سے ملیں تو بیمار کو تسلی دینا اور راحت پہنچانا یہ اصل مقصد ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو جب آپ اس سے ملے تو ایسی باتیں کہے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ دوسری بات جو بہت اہم ایک دوسری حدیث میں بیان فرما دی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد منکم فلیخفف، یعنی تم میں سے جو شخص کسی کی عیادت کے لیے جائے تو وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے بلکہ مختصر بات کر کے خیریت معلوم کر کے چلا آئے، اس لیے کہ مریض کو آرام کی اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو انسان دوسروں کی موجودگی میں نہیں کر سکتا، بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ عیادت کا صحیح طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ مریض کے پاس اس کے سرہانے بیٹھے، دعا پڑھی، دعا کر دی اور واپس چلے گئے۔ اب بعض لوگ مریض کے پاس جم کر بیٹھ جاتے ہیں، اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ فقہائے محدثین میں سے ہے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب مرض الوفات پیش آیا تو چونکہ ساری مخلوق ان کی گرویدہ تھی، وہ بزرگ ہیں، جب ایک مرتبہ بغداد میں تشریف لائے تو اس وقت وہاں کا بادشاہ ہارون رشید اپنے قلعے کے برج پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے ایک شور سنا، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی دشمن نے حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، کسی دشمن نے تو کہیں حملہ نہیں کر دیا۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے بغداد تشریف لائے ہیں تو بغداد کے شہری ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ وہاں ان کو چھینک آ گئی، اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا تو سارے مجمع نے ان کے جواب میں رحمک اللہ کہا۔ اس کا یہ شور تھا، کسی دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت کا یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ جب ان کو مرض وفات آیا تو اب لوگ بڑی تعداد میں ان کی عیادت کے لیے مسلسل آ رہے تھے۔ ایک شخص جو بہت زیادہ معتقد تھا وہ عیادت کے لیے آیا تو بس بیٹھ گیا، واپس جاتا ہی نہیں۔ اب حضرت بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ آخرکار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ایک طرف تو بیماری کی تکلیف ہے، دوسری طرف یہ جو عیادت کرنے والے آتے ہیں ان کو عیادت کرنے کے آداب کا پتہ نہیں، عیادت کے لیے آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شخص اب بھی نہیں سمجھا اور اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں دروازہ بند کر دوں تاکہ دوسرا کوئی آنے نہ پائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں دروازہ بند کر دو، لیکن باہر سے جا کر بند کر دو۔ تب بات اس کی سمجھ میں آئی۔ بعض لوگ عیادت کے کاموں کو بھی اپنی بے عقلی سے اور دین کی سمجھ نہ ہونے سے عبادت کے کاموں کو بھی گناہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد منکم فلیخفف، تم میں سے جو شخص کسی کی عیادت کرے تو تخفیف سے کام لے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار کی خدمت کرتے ہیں اور بیمار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی بیمار سے پوچھ لے کہ میں تمہاری خدمت کروں یا نہ کروں۔ بعض اوقات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیمار کی خدمت کروں گا، لیکن اس خدمت